ਮੁਸੱਦਕ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ हैं, ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ हैं एनर्जी ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਕਮਾ ਪਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ صحت نالے سے کر لے۔ میں سارے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ جیسے گرمیاں شروع ہوتی ہیں اگلے مہینے سے تو ڈانٹ پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ ڈانٹ کا لفظ بڑا اچھا استعمال کریں، گرمیوں کے ساتھ گالیاں شروع ہو جاتی ہیں جو کہ جس کا انتظار کریں اگلے 6-8 مہینے آپ کے گالیوں کے مہینے ہیں جی، وہ سپٹمبر تک چلتی ہے پھر اس کے بعد 1 مہینے کا سانس آتا ہے، پھر سردیاں آ جاتی ہیں، پھر نومبر سے لے کے مارچ تک گیس کی وجہ سے سختی آتی ہے۔ بس اللہ کرم کریں گے، اللہ دا یاسرا سا تانوں کیونکہ آپ کی جڑی بھی وزارت کا میں سنتا تھا کہ آپ کو پہلے سنا انفارمیشن منسٹری دینے لگے، میں کہا گل پھر دوسری سنی کوئی فائنانس میں بھی آنے کا میں نے سنا تھا کہ مارکیٹ کی خبریں پھرتی رہتی ہیں رومرز، تو میں کہا لو جی فائنانس کا مطلب آئے، میں پھر گل وہ کتنے جا رہے ہو تسی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب پہلے اگر اجازت دیں تو آپ کے ساتھ ہماری ہلکی گپ شپ ہو گئی۔ ہمارے سلمان صاحب بھی دوست ہیں، سلمان صاحب بڑے میرے عزیز دوست ہیں۔ السلام علیکم سلمان صاحب۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سلمان صاحب یہ بتائیے، یہ جو ملاقات ہوئی آپ کو حیرانگی ہوئی ہے دیکھ کر، یہ جو مثبت ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی؟ دیکھیے، وزیر اعلیٰ نے بطور وزیر اعلیٰ تو اپنے صوبے کا کام چلانا ہے، وفاق کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ رکھنا ہے، تو بطور وزیر اعلیٰ جو وہ بات کرتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے بطور سیاسی جماعت جو موقف ہے ہمارا وہی ہو۔ میرا خیال ہے یہاں پہ 2 مختلف زاویے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ کا زاویہ ہے اور ایک جماعت کا زاویہ ہے۔ جماعت کا زاویہ بالکل واضح ہے کہ 8-9 فروری کے درمیان ایک دھوکہ ہوا پاکستانی قوم کے ساتھ، اس دھوکے کو ہم بھولیں گے نہیں، اس کو ہم اس کا مداوع کر کے رہیں گے، اس کے لیے ہم تحریک چلائیں گے، جدوجہد کریں گے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ لیکن اس دوران صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بہرحال چلنا ہے، وفاق سے بہرحال جو معاملہ ہے وہ طے کرنا ہے، پیسوں کا معاملہ ہو، تقرری کا معاملہ ہو، پروجیکٹس کا معاملہ ہو، تو اس سطح پہ تو بات چیت ہونی چاہیے اور ہوتی رہے گی۔ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے ملک صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے سیکھ لیا ہے، آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے۔ they have learned from the best۔ انہوں نے کہا ایک نو اس پاسے لا دے اور دوجا اس پاسے لگیا رہے گا، وہ آپ کو ادھر سانس نہیں لینے دیں گے، ادھر آپ سے سارا کچھ لیں گے بھی، یہ ڈیلیور بھی کرنا ہے۔ دیکھیں حکومت تیسری دفعہ ملی ہے، ڈو یو لک ایٹ اٹ دیٹ وے کہ اندر خانے میں نے سنا بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں؟ نہیں، آپ جب راستے میں یہ کہہ رہے تھے تو میں نہیں مان رہا تھا، لیکن ابھی آپ نے جو ابتدائیہ دیا اس کے بعد میں کنفیوز ہو گیا ہوں آپ کے ابتدائیے سے۔ کنفیوز ہو کے مان رہے میری بات کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ چلے گا؟ آپ نے شک میں ڈال دیا، لیکن میرا خیال ہے یہ خوش آئند بات ہے۔ آئی تھنک تھوڑی سی سیاسی تناؤ اگر تھوڑا سا کم ہو جائے، اور کسی بھی جگہ پہ بے شک آپ جو اچھا پروٹیسٹ آپ کرنا چاہتے ہیں، پروٹیسٹ بھی کریں، مگر انگیج بھی تو کریں نا۔ تو اس میں کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے اگر انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب بھی شہباز شریف نے کہا کہ میں آپ ہاتھ بڑھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ چارٹر آف اکانومی کریں، اگرچہ اکانومی تو وہ لیڈ کر رہے تھے۔ آج بھی 2018 کی بات کریں جی، 2000، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے اس کو جی وہ ٹھیک ہے، میں تو اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ابھی چلیے مریم نواز صاحبہ کی بھی بات سن لیجیے نا، انہوں نے بھی اپنی ابتدائی اس میں کہا کہ میں انتقام نہیں لینا چاہتی، میں تو ہاتھ بڑھا کے سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتی ہوں۔ میں سب کی وزیر اعظم ہوں، میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات انہوں نے کی پہلی تقریر میں۔ اگلی پریس کانفرنس میں کہا میں بہت روتھلیس ہو جاؤں گی، میں نہیں مت کرنے دوں گی۔ وہ بات ٹھیک ہے، آپ کی روتھلیسنس تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے ہے نا، لیکن اپوزیشن کے ساتھ مل کے کام کرنا یا اپوزیشن کو کہنا کہ آپ آئیں، انہوں نے کہا میں اب صرف اس ہاتھ کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، میں اس طرف بینچ کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی وزیر اعلیٰ پڑتی ہے نا سر۔ جی ہر چیز تو یہ ہوتی ہے نا جس کو آپ امن و امان کہتے ہیں، وہ اپوزیشن کی سپیس ہوتی ہے۔ لیکن اوریجنلی جو آپ نے، میں آپ کی اس بات پہ آتا ہوں، مگر اوریجنلی جو آپ نے بات کی، اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے دیگر 2 تقریروں میں یہی کہا کہ 2 مرتبہ آپ میرا ہاتھ جھٹک چکے ہیں، میں پھر آپ کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ تو اگر آپ کسی حوالے سے بھی دیکھیں تو اس وقت کم از کم ہمیں تو یہ خوشائند بات لگتی ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لائیں۔ جی، میٹنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا، آپ کا جو میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، جو آپ آفر کر سکتے ہیں کہ سر ہم آپ کو رہا کر دیں گے، آپ کے کیس جو جعلی ہیں وہ ختم کر دیں گے، آپ باہر رہیں اور خاموش رہیں، ہماری حکومت چلنے دیں، اس سے آگے آپ کی گورنمنٹ نہیں جا سکتی۔ وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی، پہلے جیسا پہلی بات کہی سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا جی 2 زاویے ہیں، ایک ہماری سیٹیں وہ ہمیں واپس چاہیے، وہ سیٹیں واپس آئیں تو آپ کی حکومت نہیں رہتی۔ سو وہ کہتے ہیں ہماری سیٹیں، ہمارے قیدی اور ہمیں احتجاج کرنے دیں۔
मीटिंग पॉइंट कोई नजर आ रहा है कि जहां पे आप लोग बैठकर कोई शुरुआत कर सके किसी चीज का जिसको देखिए कल तक तो आपको ये मुलाकात भी नजर नहीं आ रही थी वाकई और आज सारे बैठे कह रहे हैं कि हैं ये क्या हो गया और अफसोस इस बात का कि उन्होंने ये मस्बत क्यों कह दिया यानी अफसोस बिल्कुल भी नहीं है, इट इज पॉजिटिव जी, आई एग्री, बट क्या इस पॉजिटिविटी को जो कुछ रियल टर्म्स रियल पॉलिटिकल टर्म्स में पॉजिटिव है या ये सिर्फ पॉलिटिकल एक टर्म्स बड़े ही इज नॉट अ लाइट वेट। आप ये तो नहीं कह सकते अली अमीन गंडापुर, आई एग्री विद यू, आप वो ये तो इमरान नहीं खान कह की मर्जी सकते के कि बगैर जी नहीं वो कोई एक आम से कोई वर्कर थे जो अभी थोड़ा सामने आ गए हैं तो वो मिलने चले गए थे, ऐसी तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ये बात ठीक है ना। तो और वो मैंने जैसे पहले कहा इब्तदाई में अपने, वो इमरान खान की मर्जी के बगैर ये काम नहीं। जी अगर इमरान खान साहब की मर्जी इसमें है तो ये तो बहुत ही खुशाइन बात, ये मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल ठीक है। और आपकी बात ठीक है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले ये तो नहीं हो सकता कि उन्होंने इमरान खान साहब से ना पूछा। मैं भी इमरान खान साहब के बिहाफ पे कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि मुनासिब नहीं हो सकता वो बोले कि भाई मुझे पता ही नहीं, इसने कल वो हटा भी देते हैं। खदशे का इजहार तो कर सकते हैं कि मेरा ख्याल ये है कि मर्जी के बगैर इतनी बड़ी मुलाकात नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं और आपका भी ये ख्याल है कि उनकी मर्जी के बगैर इतनी बड़ी मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैं somebody like Ali Amin Gundapur, let's make emphasize, हम इस बात पे कर रहे हैं, हार्डकोर तहरीक इंसाफ, लॉयलिस्ट टू इमरान खान, यानी ऑफ ऑल द पीपल उन्होंने कहा कि अगर मैंने वजीर आला, हालांकि लोगों ने इतना कहा कि वो सख्त बात करते हैं और सख्त पोजीशन लेते हैं तो आप किसी और को बना दें, उन्होंने कहा नहीं अली अमीन गंडापुर साहब होंगे। तो अगर वो आज तशरीफ लाएं तो बड़ी खुशाइन बात है, हमें तो बहुत खुशाइन लगती। मैं ये समझता हूँ इस वक्त आप मौजूदा सियासी सूरत हाल देखिए। सियासी सूरत हाल ये है कि वफाक में एक मखलूत हुकूमत है, हमारी माइनॉरिटी हुकूमत है, हमारे साथ जो हमारी हलीफ जमातें हैं उनकी वजह से हुकूमत बनाई है। पंजाब में हमारी हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है या सुन्नी इत्तेहाद की हुकूमत है केपी में, और फिर मखलूत हुकूमत है बलूचिस्तान में। अब इस तरह की अगर आप मुल्क को चलाना चाहें तो आपको किसी ना किसी तरह की मरहम, किसी ना किसी तरह की हीलिंग तो करनी पड़ेगी ना, आगे बढ़ना पड़ेगा।